إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور سورہ جسے سورہ فلق کہتے ہیں اس کی تلاوت کی۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے اس بات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی سے جب تاریکی چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرا لگا کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے برائی سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قرآن کریم کی اس مشہور سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بہت ساری باتیں کہلوائیں۔ انہیں میں سب سے آخری بات کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے۔ محترم سامعین کرام، انسان بہت سارے گناہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، معلوم ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر شرابی ہے، شراب پیتا ہے تو شراب پینا اس کا واضح ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے۔
کسی کا قتل کرتا ہے تو قتل کرنا واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ انسان جھوٹا ہے، اور دیگر برائیاں جو انسان کرتا ہے ظاہر ہوتی۔ لیکن ایک ایسی برائی بھی ہے جو انسان اپنے دل میں کرتا ہے، وہ ہے حسد۔ اور یہ حسد یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا انسان ساری زندگی خود پریشان رہتا ہے۔ ہاں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا جب اپنی حاسد نگاہوں سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، اپنے کسی بھائی کو دیکھتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی نظر بد اس انسان کو لگ جائے، یہ بات ممکن ہے۔ بہرحال حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حسد کی بنیاد پر ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ آسمان میں سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے، اور زمین پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اس کی وجہ بھی حسد ہی رہی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر، تو پتا چلا آسمان پر جو سب سے پہلے نافرمانی ہوئی اس کی وجہ بھی حسد ہی تھی، اور زمین پر جو سب سے پہلے نافرمانی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی وجہ بھی حسد ہی رہی ہے۔ تو پتا چلا کہ حسد کرنا کتنا بڑا گناہ۔ یہ حسد ہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی حسد کیا کرتے تھے، جلتے تھے کہ ہمارے والد ہم نوجوان ہوتے ہوئے، طاقتور ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے سے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لہٰذا دل میں حسد تھا، جلن تھا۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے والد، اے ابا جان، میں نے آج خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ 11 کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بیان کیا، آپ کے والد یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اگر اپنا خواب بیان کرو گے فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، کوئی چال چلیں گے، اور بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام معصوم تھے، چھوٹے بچے تھے، نہ سمجھ تھے، جا کر کے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا حسد مزید بڑھ گیا، حسد زیادہ ہو گیا، اور لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد ہی ہے جس نے ایک لاڈلے بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ بیٹے کی یاد میں روتے روتے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ آنکھوں کی روشنی کا جانے کا سبب کیا بنا؟ یہ بھائیوں کا حسد بنا۔ یہود و نصارہ جو تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچانتے نہ تھے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایسے پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
یہ جو اہل کتاب ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کو ایمان سے پھیر دیں، آپ کی اسلام لانے کے بعد آپ کو کافر بنا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، لہٰذا حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو دوبارہ سے کافر بنا دیں۔ تو یہ حسد انسان کو حق بات کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔ کوئی انسان حق بات کہتا ہے، حاسد سوچتا ہے میں اس کے بات کیوں مانوں گا، جلن کرنے والا ہے سوچتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں تسلیم کروں گا، اگرچہ وہ حق کہے، اگرچہ سچی بات کہے، تو لہٰذا حسد یہ رکاوٹ بنتا ہے حق کو تسلیم کرنے کے۔ محترم سامعین، کیا کفار مکہ، رؤسائے قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے واقف نہ تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یقین نہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں؟ لیکن انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اسی حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ اور کیوں حسد تھا انہیں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہتے تھے یہ قرآن ایک بکریوں کے چرواہے پر نازل ہوا، یہ قرآن ایک یتیم بچے پر نازل ہوا، یہ قرآن ایک مزدوری کرنے والے بچے پر نازل ہوا۔ اس قرآن کو کہاں نازل ہونا چاہیے تھا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظیم، کہ کسی یہ جو بستیاں ہیں، جو بستیاں ہیں، یہ مکہ جو طائف ہے، ان میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، کہتے تھے ولید بن مغیرہ ایک مکہ کا سردار اور عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا سردار، کہتے تھے یہ جو بستیاں ہیں ان بستیوں میں ان دو بڑے سرداروں میں سے کسی پر قرآن نازل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ قرآن تو ایک یتیم بچے پر نازل ہوا، ایک بکریوں کے چرانے والے پر نازل ہوا، اور ایک ایسے انسان پر نازل ہوا جو مزدوری کرتا ہے، لوگوں کا مال لے کر تجارت کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے میرے بھائیوں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یتیم بچے کو در یتیم بنایا، ایک یتیم بچہ ایسا یتیم کہ جسے دودھ پلانے والیاں بھی کترا رہی تھی، دودھ پلانے کے لیے نہیں لے رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم کو در یتیم بنایا اور اپنا قرآن اس یتیم بچے پر نازل فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ابھی میں اس بات پر ذرا غور کر رہا تھا، میری بات ایک سمجھ میں آئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یتیموں کو کتنا بڑا درجہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں حسد کرنے والی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کا کیا ہوا کام اور آپ کی تقریر، یہ حدیث کہلاتی ہے نا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر۔ تو جس کا قول اور فعل اور تقریر حدیث کہلاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ یتیم ہے۔ اور آپ سے سوال کروں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ بھی یتیم ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں کو بیان کرنے والا، حدیثوں کو روایت کرنے والا صحابی، وہ بھی یتیم ہی تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کہی جانے والی کتاب بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو کیسا درجہ دیا، کتنا بڑا انہیں درجہ دیا کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، روایتیں کرنے والے صحابی یتیم ہیں، بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پھیلانے والے یتیم ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے مقام اس کا بڑھا دیتا ہے، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، اس میں حسد کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر ہمارے کسی بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، آپ اس کے مال کو دیکھ کر حسد نہ کیجئے، بلکہ اللہ سے آپ دعا کیجئے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین جس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اگر آپ کے بھائی کو مالدار بنانے پر قادر ہے، وہ آپ کو مالدار بنانے پر بھی قادر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کسی بھائی کو علم سے نوازا ہے،
آپ اس کے علم کو دیکھ کر کے حسد نہ کیجئے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو علم دینے پر قادر ہے وہ آپ کو علم دینے پر قادر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کسی بھائی کو اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر کے حسد مت کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے بھائی کو اولاد دینے پر قادر ہے وہ آپ کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ آپ اللہ سے مال مانگیے، آپ اللہ سے عزت مانگیے، آپ اللہ سے علم مانگیے، آپ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال کیجئے، اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں حسد و جلن نہ رکھیے۔ آپ کو واقعہ سناؤں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلاس بن سوید نام ایک آدمی صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، صحابہ کرام کے ساتھ روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، حج کیا کرتا، عمرے کیا کرتا، دین کے سارے کام کیا کرتا۔ اس آدمی کا ایک چھوٹا سا بھتیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ کیا، نصیحت کی، چھوٹا سا بچہ اس وعظ کو سنا، اپنے گھر میں گیا، اپنے چچا سے کہتا ہے، چچا جان آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا، قیامت کے بارے میں ایسا وعظ فرمایا، گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے قیامت کا پورا منظر آ گیا۔ ذرا بتائیے وہ بچہ کتنا شعور رکھنے والا تھا، کتنا دیندار تھا، کتنا دین کی سمجھ رکھنے والا تھا۔ چچا سے کہا، اے چچا جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قیامت کا ایسا نقشہ کھینچا، گویا کہ پورا منظر میرے سامنے آ گیا، اور بہت ہی بلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اس کے چچا نے سن کر کہا، اگر محمد اپنی باتوں میں سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد اپنی باتوں میں سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا۔ اب ان کو حیرت ہوئی، چھوٹے سے بچے کو حیرت ہوئی، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحتیں سنا رہا ہوں، اور میرا چچا مسلمان ہے، صحابہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہہ رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد اپنی بات میں سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے زیادہ گئے گزرے۔ کہا کہ آپ کی بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتاؤں گا۔ چچا نے کہا، جلاس بن سوید نے، تم چھوٹے سے بچے ہو، تم جا کر جو کہنا ہے کہہ دو، تمہاری بات کا کون یقین کرنے والا ہے؟ چنانچہ یہ چھوٹے سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آ کر کے انہوں نے اپنے چچا کی شکایت تھی کہ میرے چچا ایسی ایسی بات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے بتایا کہ جس آدمی کے بارے میں یہ بچہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی تو بڑا نیک ہے، بڑا خیر خواہ ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جمرہ کرتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، آپ اس بچے کی بات کو سچ نہ مانیں، اس کو واپس لوٹا دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بات کو تسلیم کیا، مشورے کو ان کے لیا، اس بچے کو واپس لوٹا دیا۔ اب دیکھیے اللہ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرنے والا معصوم بچہ ہے۔ میری بہنوں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجئے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اس کے رسول سے محبت کرنے والے، فلمی اسٹاروں سے، ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے والے لڑکے لڑکیوں سے محبت کرنے والے نہ بنے، ان کے فین نہ بنے، بلکہ انہیں آپ خالد بن ولید کے، ابو عبیدہ بن جراح کے اور عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، ان کے قصے سنائیں، تاکہ آپ کے بچے صحابہ کرام کے فین بنے، اللہ کے رسول کے فین بنے، ان ناچنے والے گانے والوں کے فین نہ بنے، ان کی آپ ایسی تربیت کیجئے۔ وہ معصوم بچہ ہے، بتائیے کیسی تربیت کی گئی ہوگی اس کی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ جو میں نے سنا ہے وہ بات تو سچی ہے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں، ان کے صحابہ کو معلوم نہیں، لیکن تو جاننے والا ہے، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے تو سچا ثابت کر دے، وان کنت کاذبا فکذبنی، اگر میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے اور اللہ سے لب پر دعائیں ہیں، اے اللہ میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وہی لے کر آتے ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی زبان سے کہا ہے، اپنی زبان سے انہوں نے کفریہ بات نکالی ہے، کفریہ کلمہ نکالا ہے، اور اس بچے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تصدیق فرمائی۔ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،
لقد قالوا کلمۃ الکفر یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، لقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کفریہ کرنا اپنی زبان سے نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو آسمان سے بھیج کر اس بچے کی تصدیق کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کو بلا کر کہا، اے خوش نصیب بچے، تجھے مبارکباد ہو، تیری کیا خوش نصیبی ہے کہ تیرے کان نے سچ سچ سنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے تیری تصدیق فرمائی ہے۔ اللہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس معصوم بچے کو اتنا بڑا مقام دے سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ جس کو چاہے اپنی نعمت سے نواز دے۔ اس میں حسد کرنا یا جلن کرنا، اپنے دل میں کوڑتے رہنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرو، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کے بارے میں، الحالقہ، الحالقہ ہے یہ کیا ہے؟ حسد استرا ہے، استرا۔ حسد کو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ استرا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، انی لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، یہ جو حسد ہے نا یہ استرا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ استرا بالوں کو کاٹ دیتا ہے، بلکہ یہ ایسا استرا ہے جو تمہارے دین کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ، حسد ایسا استرا ہے، اگر استرا کسی کے سر پر پھیرا جائے تو اس کے سر کو بالوں سے خالی کر دیتا ہے، اس کے سر کو بالوں سے خالی کر دیتا ہے۔ اگر حسد کا استرا کسی کے دل میں آ جائے، اس کے دل کو ایمان سے، دین سے خالی کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ استرا بالوں کو کاٹتا ہے، بلکہ تمہارے دین کو کاٹ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ہمارے دین کے اندر کیا کیا باتیں ہیں؟ ہماری عبادات ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہماری روزے ہیں، ہمارے صدقہ و خیرات ہیں، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ کے لیے صدقہ کیا ہوگا، اللہ سے مغفرت کی دعائیں ہم نے کی ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر ہم نے حسد کیا، تو یہ حسد کا استرا ہمارے سارے اعمال کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو یہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان مال کی حرص اور حسد انسان کے دین کو پہنچاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں مال کی لالچ آ جائے، مال کمانے کی حرص آ جائے، مال کمانے کا لالچ آ جائے اور اس کے دل میں حسد آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان یہ دو چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہے۔ تو دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال کی حرص اور دوسرا لالچ۔ غور کریں، آج انسان کے اندر جو برائیاں ہمارے ہم اور آپ کے اندر نظر آتی ہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ مال کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مال کی حرص آ گئی۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان جھوٹ بولتا ہے مال کمانے کے لیے، اتنا بڑا گناہ کیا مال کمانے کے لیے، دھوکہ دیتا ہے مال کمانے کے لیے، وعدہ خلافی کرتا ہے مال کمانے کے لیے، اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے مال کی لالچ میں، مال کی حرص میں، جھوٹ بھی بولا، وعدہ خلافی بھی کیا، وعدے سے وعدہ خلافی بھی کیا اور دھوکہ بھی دیا۔ ابھی آج کل مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ مال کی حرص میں اپنے بھائی کے سودے پر سودا کر رہا ہے۔ کیا یہ بات ہمارے معاشرے میں آج نظر نہیں آ رہی ہے ہم کو؟ ایک بھائی نے کسی بات کا سودا کر لیا، سودا طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، وعدہ پورا، سارے معاملات مکمل ہو گئے، لیکن اس کے بعد مال کی لالچ کے لیے، حرص کی وجہ سے یا اپنے بھائی پر حسد کرنے کی وجہ سے ایک دوسرا انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے کیا سودا کرتے ہو؟ میں تمہیں زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوں، آپ تم مجھ سے سودا کرو، میں تم سے سودا کروں گا زیادہ قیمت پر، لہٰذا یہ سودا میرے ساتھ کرو، پرانا سودا کینسل کر دو۔ اور انسان سارے وعدے بھلا دیتا ہے،
سادے معاملات کو بھلا دیتا ہے اور مال کمانے کے لیے اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ ولا یبیع علی بیع اخیہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ دے۔ اگر کسی مسلمان بھائی نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسی گھر میں اسی لڑکی کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کے منگنی پر منگنی مت کرو، اس کے رشتے پر اپنا رشتہ مت بھیجو، ولا یبیع علی بیع اخیہ، اور اپنے بھائی کے سودے پر سودا مت کرو۔ پھر بھی انسان کرتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کی مخالفت کر کے آپ مال کما لیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر کے آپ مالدار ہو جائیں گے؟ کیا ایسے مال میں برکت آئے گی؟ کیا ایسے مال سے آپ کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن انسان یہ کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ محض حرص کی وجہ سے، مال کے لالچ کی وجہ سے اور اپنے بھائی پر حسد کرنے کی وجہ سے، لہٰذا دین کا بڑا نقصان اپنے کو کر لیتا ہے۔ محترم بھائیوں، انسانوں میں سے کسی انسان کا دل ایسا نہیں جس میں حسد نہ ہو، سب کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، لیکن اس حسد کو ہمیں قابو میں کرنا چاہیے۔ کیسے قابو میں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ آپ کے حق میں کیا ہے اور جو بھی فیصلہ آپ کے بھائی کے حق میں کیا ہے، آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کے فیصلے کو ہم قبول کریں۔ اللہ نے اگر میرے بھائی کو مال سے نوازا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کا بالکل درست ہے۔ اگر میرے بھائی کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا بالکل درست ہے۔ اگر اللہ نے میرے بھائی کو عزت سے نوازا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ انسان اگر یہ سوچنے لگ جائے گا، اس کے دل میں حسد کا جذبہ دھیرے دھیرے مان پڑنے لگ جائے گا۔ دوسرا، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ تیسرا کام یہ کرنا، اگر اپنے کسی بھائی کے بارے میں ہمارے دل میں حسد پیدا ہوتا ہو تو حسد کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو دعا دینا، اس کو اپنی دعا میں یاد رکھنا، اسے دعائیں دینا۔ اگر اس کے مال کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ میرے بھائی کے مال میں اور اضافہ کر۔ اس کے اولاد کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ میرے بھائی کے اولاد میں مزید اضافہ فرما، مزید برکت عطا فرما۔ تو لہٰذا اپنے بھائی کے حق میں ہم دعائیں خیر کریں۔ اس طرح ہم یہ کام کریں گے، ہمارے دل سے حسد کا جذبہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہیں پر اپنی بات میں روکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔